तसव्वुर करें, इमेजिन करें एक ऐसे इंडिया का जो अभी अभी अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ है। हर तरफ तब्दीली की हवा चल रही है, नए लॉज़ बन रहे हैं, इलेक्शन होने वाले हैं और इसी दौरान एक माँ परेशान है कि इसे अपनी बेटी के लिए एक अच्छा और लायक लड़का ढूँढना है। बस यही इस मशहूर नॉवल का बुनियादी ताना-बाना है। ये किताब सिर्फ़ एक लड़की की शादी की कहानी नहीं, बल्कि ये उस वक़्त के पूरे इंडिया की तस्वीर है। इस बुक का नेम है अ सूटेबल बॉय, जिसका मतलब है एक मुनासिब या लायक लड़का। ये नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि पूरी कहानी इसी एक बात के गिर्द घूमती है। जब कहानी शुरू होती है तो एक माँ, रूपा मेहरा, अपनी बेटी लता से कहती है, तुम भी मेरी पसंद के लड़के से शादी करोगी। बस फिर क्या था, पूरी किताब में एक ऐसे ही मुनासिब लड़के की तलाश दिखाई गई है जो लता के ख़ानदान, रिलीजन और उसके मयार पर पूरा उतर सके। चलें इंट्रोडक्शन से स्टार्ट लेते हैं। राइटर राइटर हैं विक्रम सेठ। विक्रम सेठ इंडिया के बहुत मशहूर और पढ़े लिखे राइटर हैं। उन्होंने इस किताब को लिखने के लिए सालों मेहनत की और इस दौर के माहौल को इतनी खूबसूरती से लफ्ज़ों में उतारा कि पढ़ने वाला खुद को 1950 के इंडिया में महसूस करने लगता है। इनका अंदाज़े बयां बहुत सादा, दिल लगी से भरपूर और दिल को छू लेने वाला है। किताब कितनी बड़ी है? ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई सबसे बड़ी तवील तरीन नॉवेल्स में से एक है। इसके तकरीबन 1349 पेजेस हैं, यानी एक मोटी और भारी किताब। कहानी कब की है? ये कहानी 1951 से 1952 के दरमियान के इंडिया को दिखाती है, जब मुल्क आज़ाद हुए सिर्फ चंद साल ही हुए थे। कहानी कहाँ चलती है? अगरचे इसमें दिल्ली और कलकत्ता जैसे बड़े शहरों का जिक्र है, लेकिन ज़्यादातर कहानी एक फ़िक्शनल शहर बरहमपुर में दिखाई गई है, जो गंगा नदी के किनारे आबाद है। फ़िक्शनल शहर का मतलब क्या? ऐसा शहर जो राइटर ने अपनी इमेजिनेशन के थ्रू बनाया हो और वो रियलिटी में एग्जिस्ट ना करता हो। पब्लिश कब हुई? ये बुक 1993 में मार्केट में आई और आते ही पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। अब हम व्यूवर्स डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स इस नावल के। नंबर 1 इज़ लता मेहरा। लता इस कहानी की हीरोइन है। वो 19 साल की एक समझदार और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़की है। वो अपनी माँ की इज्जत भी करती है, लेकिन साथ ही अपने फैसले खुद करने की सलाहियत भी रखती है। पूरी कहानी इस बात के गिर्द घूमती है कि लता आखिरकार किस लड़के को अपने शोहर के तौर पर चुनती है। सेकंड वन इज़ मिसेस रूपा मेहरा। रूपा मेहरा एक ट्रेडिशनल, इमोशनल और हर वक्त फ़िक्रमंद रहने वाली माँ है। इनका ज़िंदगी का बस एक ही सबसे बड़ा मकसद है, अपनी छोटी बेटी लता के लिए एक सूटेबल बॉय ढूंढना। वो बात बात पर रो पड़ती हैं, लेकिन अपनी औलाद से बेहद प्यार भी करती हैं। हमारा थर्ड कैरेक्टर है कबीर दुरानी। कबीर लता की यूनिवर्सिटी का एक हैंडसम और क्रिकेट खेलने वाला लड़का है। लता को इससे पहली नज़र में मोहब्बत हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि कबीर मुसलमान है और लता हिंदू। इस दौर के माहौल में इन दोनों की शादी होना नामुमकिन सा नज़र आता है, जिसकी वजह से लता का दिल टूट जाता है। अवर फोर्थ कैरेक्टर इज़ अमित चटर्जी। अमित कलकत्ता के अमीर और पढ़े लिखे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। वो पेशे के लिहाज से, प्रोफेशन के लिहाज से वकील है, लेकिन इसे शेर व शायरी का बहुत शौक़ है। वो बहुत ज़हीन और मज़ेदार बातें करने वाला इंसान है। वो भी लता से शादी करना चाहता है और लता को उसकी मोहब्बत पसंद भी है। फिर आते हैं हरीश खन्ना। हरीश वो तीसरा लड़का है जिसे लता की माँ रूपा मेहरा बहुत पसंद करती हैं। हरीश जूतों की एक बड़ी फैक्ट्री में काम करता है और अपने काम से बेहद लॉयल है। वो बहुत प्रैक्टिकल, मेहनती और ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान है। अगरचे वो कोई हीरो जैसा तो नहीं दिखता, लेकिन वो एक बेहतरीन और ज़िम्मेदार लाइफ पार्टनर साबित हो सकता है। देन देयर इज़ मान कपूर, जो एक लापरवाह और जज्बाती लड़का है। मान कपूर लता के बहनोई का छोटा भाई है। वो एक बड़े सियासतदान, पॉलिटिशियन का बेटा है, लेकिन इसे पॉलिटिक्स या कारोबार से कोई दिलचस्पी नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो एक लापरवाह और मौज मस्ती करने वाला लड़का है जो सईदा बाई नामी एक खूबसूरत मुस्लिम तवाइफ कोटिसियन की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। मान की कहानी नॉवल में बहुत से नए मोड़ और ड्रामाज लेकर आती है। समरी स्टार्ट करते हैं नॉवल की।
کہانی کا آغاز۔ کہانی کی شروعات ہندوستان کے ایک فرضی شہر، یعنی وہ شہر جو ریئلٹی میں ایگزسٹ نہیں کرتا، اس کا نام ہے برہم پور، وہاں سے ہوتی ہے۔ سال ہے 1951۔ کنٹری کو آزاد ہوئے چند سال ہی ہوئے ہیں۔ کہانی کا آغاز ایک شادی سے ہوتا ہے جہاں روپا مہرا اپنی بڑی بیٹی ساوتری کی شادی کروا رہی ہوتی ہیں۔ شادی کے فوراً بعد روپا مہرا اپنی چھوٹی بیٹی لتا کی طرف مڑتی ہے اور کہتی ہے کہ اگلی باری تمہاری ہے اور میں تمہارے لیے بھی ایک مناسب لڑکا سوٹیبل بوائے ڈھونڈوں گی۔ لتا جو کہ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہے اور آزاد خیال ہے، اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیتی۔ اب ویورز چلتے ہیں جب لتا پہلی بار کسی ایک لڑکے سے ملتی ہے۔ یونیورسٹی میں لتا کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوتی ہے جس کا نام ہے کبیر دورانی۔ کبیر یونیورسٹی کے ایک ہینڈسم کرکٹ کھلاڑی ہے، دونوں میں دوستی ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ یہ دوستی محبت میں بدل جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی لتا کی ماں کو پتہ چلتا ہے کہ کبیر ایک مسلمان ہے تو گھر میں طوفان آ جاتا ہے۔ تقسیم ہند کے زخم ابھی تازہ ہیں اور روپا مہرا کسی صورت اپنی ہندو بیٹی کی شادی مسلمان لڑکے سے کرنے کو تیار نہیں ہوتی۔ وہ لتا کو کبیر سے دور کرنے کے لیے فوراً برہم سے کلکتہ اپنے بڑے بیٹے اروند کے پاس بھیج دیتی ہے۔ اب ویورز کلکتہ کا سفر شروع ہوتا ہے لتا کا، اور وہاں اس کی ملاقات ہوتی ہے دوسرے لڑکے سے۔ کلکتہ میں لتا کی ملاقات امت چٹرجی سے ہوتی ہے۔ امت لتا کے بڑے بھائی اروند کا سالہ ہے۔ وہ ایک امیر پڑھا لکھا اور بنگال کا مشہور پوئٹ ہے۔ امت لتا کی سادگی اور ذہانت سے بہت متاثر ہوتا ہے اور اسے پسند کرنے لگتا ہے۔ وہ لتا کو کلکتہ کی لٹریری محفلوں میں لے جاتا ہے۔ لتا کو امت کی باتیں اور پوئٹری پسند آتی ہے، لیکن اسے محسوس ہوتا ہے کہ امت ایک خوابوں کی دنیا میں رہتا ہے اور شاید وہ ایک عملی شوہر، پریکٹیکل ہسبینڈ ثابت نہ ہو سکے۔ تیسرا لڑکا ماں کا پسندیدہ انتخاب ہوگا۔ اسی دوران لتا کی ماں روپا مہرا اپنی تلاش جاری رکھتی ہیں اور ان کی ملاقات ہریش کھنہ سے ہوتی ہے۔ ہریش ایک پر اعتماد، محنتی اور حقیقت پسند انسان ہے جو کہ ایک جوتوں کی فیکٹری میں مینیجر ہے۔ ہریش دیکھنے میں بہت زیادہ گلیمرس یا رومانٹک نظر نہیں آتا اور بعض اوقات اس کی کچھ عادات جیسے پان چبانا لتا کو عجیب لگتی ہے، لیکن ہریش دل کا بہت صاف ہے اور لتا کو سچی محبت اور ایک اچھی زندگی دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ روپا مہرا کو ہریش اپنے خاندان کے لیے مناسب لگتا ہے، سوٹیبل بوائے لگتا ہے۔ اب آتے ہیں ویورز کہانی کے دیگر اہم موڑ یعنی سب پلاٹس۔ جب لتا ان تینوں لڑکوں کے درمیان کشمکش میں ہوتی ہے تو کہانی میں کچھ اور بڑے واقعات بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ مان کپور کا ڈرامہ۔ لتا کے بہنوئی کا چھوٹا بھائی مان کپور ایک بے پرواہ لڑکا ہے۔ اسے ایک طوائف سعیدہ بائی سے عشق ہو جاتا ہے۔ یہ عشق اتنا جنونی ہوتا ہے کہ مان اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے اور ایک غلط فہمی کی وجہ سے اپنے ہی سب سے اچھے دوست فروز پر چاقو سے حملہ کر دیتا ہے۔ اس واقعے سے کپور خاندان کی عزت مٹی میں مل جاتی ہے اور مان جیل چلا جاتا ہے۔ ویور سیاسی تبدیلیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں۔ ملک میں پہلے عام انتخابات، جنرل الیکشنز ہو رہے ہیں، جاگیرداری نظام کا خاتمہ ہو رہا ہے اور ہندو مسلم فسادات کا خطرہ ہر وقت منڈلاتا رہتا ہے۔ ویورز یہ وہ سب پلاٹس ہیں، یہ وہ اہم موڑ ہیں جو اس کہانی میں چلتے رہتے ہیں، لیکن مین کہانی سوٹیبل بوائے، ایک مناسب لڑکا ڈھونڈنے کے گرد ہی جمع رہتی ہے۔ ویورز کہانی کا اختتام اور لتا کا فیصلہ آخر کیا ہوگا؟ کہانی کے آخر میں مان کپور کا دوست فروز ہسپتال سے ٹھیک ہو کر مان کو معاف کر دیتا ہے اور کپور خاندان اس مصیبت سے نکل آتا ہے۔ اب باری آتی ہے لتا کے حتمی فیصلے کی کہ آخر لتا ان تینوں لڑکوں میں سے کس کو سلیکٹ کرے گی۔ کبیر، اس کا پہلا پیار لیکن معاشرے اور خاندان کی مخالفت۔ امت، ایک زبردست پوئٹ لیکن غیر عملی انسان۔ ہریش، ایک محنتی اور وفادار انسان جو اسے پرسکون زندگی دے سکتا ہے۔ لتا بہت سوچ بچار کے بعد اپنے جذبات کو ایک طرف رکھتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ کبیر کے ساتھ شادی کا مطلب زندگی بھر کا خاندانی جھگڑا ہے اور امت کے ساتھ وہ خود کو فٹ محسوس نہیں کرتی۔ اس لیے لتا ہریش کھنہ کو چنتی ہے۔ وہ ایک پریکٹیکل انسان ہے کیونکہ وہ دیکھتی ہے کہ ہریش اس سے سچی محبت کرتا ہے اور اس کی ماں بھی اس سے خوش ہے۔ کہانی کا اختتام لتا اور ہریش کی ایک روایتی اور دھوم دھام سے ہونے والی شادی پر ہوتا ہے جہاں سب خاندان والے اکٹھے ہوتے ہیں اور کہانی خوشی خوشی ختم ہو جاتی ہے۔ اب چلیں تھیمز کو ڈسکس کر لیتے ہیں ون بائی ون۔ فرسٹ ون از میرج اینڈ فیملی ڈیوٹی۔ کہانی دکھاتی ہے کہ اس دور میں شادی صرف دو لوگوں کا نہیں بلکہ دو خاندانوں کا فیصلہ ہوتی تھی، جہاں بچوں پر والدین کی مرضی ماننے کا شدید دباؤ تھا۔ سیکنڈ ون از ریلیجیس اینڈ سوشل ڈیوائڈ۔ لتا اور کبیر کی محبت کے ذریعے یہ دکھایا گیا ہے کہ تقسیم ہند کے بعد
ہندو مسلم تعلقات کتنے حساس تھے، سینسٹیو تھے، اور سوسائٹی ہندو اور مسلم کی شادیوں کو قبول نہیں کر پاتی تھی۔ تھرڈ ون از ٹریڈیشن ورسز ماڈرنٹی۔ یہ کہانی نیو جنریشن کی آزادی جیسے لتا کا خود فیصلہ کرنا اور پرانی نسل کی روایات جیسے ارینج میرج کے درمیان ایک بڑی جنگ کو پیش کرتی ہے۔ فورتھ ون از پوسٹ انڈیپینڈنس پالیٹکس۔ ناول 1950 کی دہائی کے نئے آزاد ملک کی تصویر دکھاتا ہے، جہاں پہلے عام انتخابات ہو رہے تھے، جنرل الیکشنز ہو رہے تھے اور جاگیرداری نظام ختم کیا جا رہا تھا اور نیا نظام بن رہا تھا۔ ففتھ ون از ایموشن ورسز پریکٹیکلٹی۔ لتا کا ہریش کو چننا یہ ثابت کرتا ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے صرف عارضی عشق کافی نہیں ہوتا، بلکہ ایک سٹیبل اور پرسکون مستقل مزاج یعنی عملی سوچ، پریکٹیکل سوچ رکھنے والے انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈفرینٹ شیڈز آف لو۔ کہانی میں ایک طرف لتا کی معصوم محبت ہے، دوسری طرف مان کپور کا طوائف کے لیے جنونی اور تباہ کن عشق ہے، اور تیسری طرف ہریش کی پائیدار اور وفادار محبت۔ سو ویورز، یہ تھے امپورٹنٹ تھیمز اس ناول کے۔ سو ویورز، آخر میں نتیجہ کنکلوژن یہ نکلتا ہے کہ وکرم سیٹھ کا یہ ناول ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی ہمیشہ فلموں جیسی رومانٹک نہیں ہوا کرتی۔ لتا کا ہریش کو سلیکٹ کرنا یہ دکھاتا ہے کہ کبھی کبھی اپنے خاندان کی خوشی اور ایک پرسکون اور سٹیبل لائف کے لیے ہمیں دل کی بجائے دماغ سے فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک مناسب دلہے آج سوٹیبل بوائے کی تلاش نہیں ہے، بلکہ ایک نئے آزاد ملک اور اس کے لوگوں کی اپنی پہچان ڈھونڈنے کی کہانی ہے۔ آئی ہوپ ویورز آپ کو پسند آئی ہوگی، لیکن میں اس کو ان فیوچر اور انفارمیٹیو بنانے کی کوشش کروں گی۔ اس کو آپ ایز اے اسکیچ یوز کر سکتے ہیں۔ سو آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے، اس کو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور سبسکرائب کرنا تو آپ نے بالکل بھی نہیں بھولنا۔ تھینکس فار واچنگ۔